السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں آج ہم الودود پر بات کریں گے۔ الودود، بہت محبت کرنے والا۔ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں دے دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک سب سے اہم بات اللہ کی بات ہوتی ہے، اور انہیں اللہ کا حکم سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ یہ کون سی صفات ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ انسان محسن بنے، احسان کرنے والا بنے، نیکی کے کام کرنے والا بنے، دوسروں کی برائیوں کے جواب میں ان سے اچھا سلوک کرنے والا بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ انسان جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بڑا آسان کام ہے، لیکن انسان کا اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرے، اور وہ جواباً اس کے ساتھ اچھا ہی کرے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری صفت کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقویٰ ہو۔ تقویٰ، اللہ کا ڈر، ہر کام کرتے ہوئے اسے یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ انسانوں سے نہ ڈرے، اس کے دل میں صرف اللہ کا تقویٰ ہو، تاکہ اگر وہ برا کام کرنے کے لیے جائے تو اس کے دل میں یہ ڈر آئے کہ یہ کام کر کے میں اپنے رب کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا، اور وہ اس کام سے رک جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو، غنی ہو اور چھپا ہوا ہو، یعنی وہ دکھاوے کی نیکیاں نہ کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بیچنے میں نرمی اختیار کرنے والا، خریدنے میں آسانی کرنے والا ہو، اور قرض کی ادائیگی میں بھی نرم رویہ اختیار کرنے والا ہو۔ تو کیا پتہ چلی ایک انسان کی اور صفت؟ نرمی، کہ انسان کے اندر نرمی ہو۔ پھر ایک اور صفت کہ وہ بندہ توبہ کرنے والا ہو، اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اس کی طرف پلٹے، اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور پھر اگر اس پر کوئی مشکل حالات آ جائیں، کوئی پریشانیاں آ جائیں، کوئی مصیبتیں آ جائیں، تو وہ ان پر صبر کرنے والا ہو۔ کیوں صبر کریں ان پر؟ کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں نا، پھر اس کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بندے اگر کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو وہ اس کا اعلان نہیں کرتے، اس محبت کو ظاہر کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ مفہوم ہے کہ جس بندے سے محبت ہو اسے بتا دینا چاہیے کہ مجھے تم سے اللہ کی خاطر محبت ہے۔ اسی طرح ایک بندے نے، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھا، اس نے ذکر کیا کسی کا کہ اسے فلاں بندے سے محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ کیا تم نے اسے بتایا ہے؟ جاؤ اس کو بتا کر آؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو جبریل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بے شک میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سب اس سے محبت کرو۔ تو جبریل امین کیا کرتے ہیں؟ حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں۔ تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کو سنتے ہیں، اس شور کو سنتے ہیں، اور ساتھ ہی آسمان والے بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ محبت نیچے اترنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ پھر دنیا میں آ جاتی ہے، اور پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کتنا چاہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ اس کو ایمان عطا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مال تو اسے بھی دیتا ہے
جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی پھر ایمان ملنے والے کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کے لیے خوشکن ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد اور ذکر اسے خوش کر دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اسے نیک شہرت بھی بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نیک شہرت کیسے بنا دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو موت سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اڑوس پڑوس اور اس کے آس پاس والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ نیک نامی کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ تو اس لیے اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تاکہ اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ اور جب ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے گی نا، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں۔ اس الودود سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔